بسم اللہ الرحمن الرحیم النعت تابع يدل على معنى فی مطبوعہ مطلقا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے توابع میں سے پہلا تابع نعت کو بیان فرمایا ہے۔ نعت یہ وصف اور صفت جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے۔ نعت، وصف، صفت، یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہے۔ اس کی تعریف ماتن نے ذکر کی ہے کہ تابع یدل علی معنی فی مطبوعہ مطلقا، ایسا تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی مطبوع میں مطلق طور پر پایا جا رہا ہے۔ تو وہ تابع جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جا رہا ہے، اور یہ دلالت بھی کیسے ہونی چاہیے؟ مطلقاً دلالت ہونی چاہیے۔ ہر وقت اس کے اندر جب بھی موصوف اور صفت ہو اس میں یہ معنی پایا جاتا ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ کبھی تو صفت اور موصوف ہیں اور وہاں پر مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت ہے، اور کبھی موصوف اور صفت ہے لیکن اس میں یہ والا معنی نہیں پایا جا رہا۔ ایسے نہ ہو، جہاں پر بھی موصوف اور صفت ہو وہاں بس ہمیشہ یہی ہوگا کہ مطبوع کے اندر پائے جانے والا کوئی معنی ہوگا اور اس پر اس نعت کی اور اس صفت کی دلالت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا تابع جو دلالت کر رہا ہے ایسا معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جا رہا ہے۔ اب فوائد قیور کی طرف دیکھتے ہیں تو تابع یہ ایک جنس ہے، تمام توابع کو شامل ہو جائے گا۔ النعت تابع، یہ تابع کا لفظ جنس، یہ جنس ہے، شامل للتوابع کلھا، تمام توابع کو شامل ہے۔ اور آگے کا قول یدل علی معنی فی مطبوعہ کا مطلب کیا ہے؟ یدل بہیئۃ ترکیبیۃ مع مطبوعہ۔ یہ بات آگے شارح سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو بات ذکر کی ہے کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں ہو، تو یہ موصوف اور صفت کی جب ہیئتی ترکیبیہ مکمل ہوگی پھر یہ دلالت ہوگی۔ صرف وصف ہو تو وصف کی دلالت پھر ایسے معنی پر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ والا معنی کب پایا جائے گا؟ جب موصوف اور صفت کی ہیئت بنے گی، اس ہیئت میں آنے کے بعد پھر وصف کی دلالت ہوگی موصوف کے اندر پائے جانے والے معنی پر۔ لہٰذا اگر یہ ہیئت نہ ہو، صرف صفت ذکر کر دے، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب جدید، کتاب جدید، اس میں جدید کتاب میں جدت والے معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ دلالت اس وقت ہوگی جب کتاب اور جدید دونوں مل کر یہ ہیئت بنائیں۔ اگر صرف جدید ہو، اگر صرف کیا ہو؟ جدید ہو، تو پھر جا کر جو ہے یہ والی معنی اس کا وجود جو ہے وہ نہیں بن سکے گا۔ تو فرماتے ہیں یدلو، یعنی وہ دلالت کرے بہیئۃ ترکیبیۃ مع مطبوعہ، اپنے مطبوع کے ساتھ، ہیئتی ترکیبیہ کے ساتھ، علی حصول معنی فی مطبوعہ، اس معنی کے حصول پر اس کے مطبوع میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہیئت کا پایا جانا اس معنی کے دینے کے لیے ضروری ہے مطلقاً، مطلق طور پر۔ مطلق طور پر کا مطلب میں نے سمجھا دیا کہ جب بھی موصوف اور صفت کی ہیئت ہوگی وہاں یہ دلالت ضرور ہوگی کہ صفت موصوف میں پائے جانے والے کسی معنی پر دلالت کر رہا ہوگا۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ موصوف اور صفت ہے لیکن صفت موصوف میں پائے جانے والے معنی پر دلالت نہ کر رہا ہو۔ تو مطلقاً ہو، یعنی ایسی دلالت جو کہ مطلق ہو، غیر مقید ہو بخصوص مادۃ من المواد، مواد میں سے کسی ایک مادہ کی خصوصیت کے ساتھ۔ یہ مطلقاً سے احتراز ہو جائے گا باقی تمام توابع سے، یہ پوری عبارت سے یدل علی معنی فی مطبوعہ مطلقاً، یہ احتراز ہو جائے گا باقی تمام توابع سے کہ اس کے اندر یہ والی خوبی نہیں پائی جا رہی ہوتی۔ اب اس پر ایک اعتراض ہو جائے گا، اعتراض ہو جائے گا بدل سے، اعجبنی زید علمہ، اس میں علم یہ ایک ایسی چیز ہے جو زید کے اندر پائی جا رہی ہے، تو یہ تو ایک ایسا معنی ہے جو مطبوع میں پایا جا رہا ہے، تو یہ تو صفت کی تعریف ہے اور یہ بدل کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے اعجبنی زید وعلمہ، یہ عطف کی صورت ہے، یہ وعلم جو ہے یہ زید کے اندر یہ والا معنی پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے پر تأکید ہے، جاءنی القوم کلہم، کلہم کا جو معنی ہے یہ القوم کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو تین توابع ہیں ان کے اندر بھی تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر اس کی دلالت ہے۔ اس کا جواب اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ صفت کے اندر یہ بات مطلقاً ہوتی ہے، صفت میں یہ بات کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب بھی
موصوف اور صفت کی نعت اور منعوت کی ترکیب ہوگی اس میں یہ والا معنی پایا جائے گا، جب کہ ان تینوں میں یا اس کے علاوہ کسی بھی شکل میں یہ والا معنی پایا جا سکتا ہے، یہ والا معنی پایا جا سکتا ہے، لیکن کسی خاص صورت میں مطلقاً نہیں پایا جا رہا۔ اب دیکھیں اسی مثال کو بدل لے، اعجبنی زید غلامہ، اعجبنی زید غلامہ، اعجبنی زید وغلامہ، اور اسی طریقے پر دوسرے کو بھی الگ کر دے کہ جاءنی زید نفسہ، تو ایسی صورتحال میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ والا معنی اس کے مطبوع میں نہیں ہے، غلام والا معنی زید میں تو نہیں ہے نا، کہ ہے اس میں؟ بولو، تو پتہ چلا کہ خاص مادہ میں تو پایا جا سکتا ہے لیکن مطلقاً نہیں پایا جا رہا، اور موصوف اور صفت میں یہ والی بات مطلقاً ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی خارج ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ احتراز ہو جائے گا باقی توابع سے، ولا يرد علیہ البدل، اور اس پر بدل کے ساتھ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اعجبنی زید علمہ جیسی مثال میں، اور معطوف کے ذریعے سے بھی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، اعجبنی زید وعلمہ جیسے مثال میں، اور تاکید کے ذریعے سے بھی آپ کے قول جاءنی القوم کلہم لدلالت کلہم علی معنی الشمول فی القوم، ٹھیک ہے؟ یہ بتایا کہ جی معنی کیسے پایا جا رہا ہے کہ کل یہ شمول پر دلالت کر رہا ہے اور جو قوم کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں فإن دلالت التوابع فی هذه الامثلة علی حصول معنی فی المطبوع، اس لیے کہ توابع کی دلالت ان مثالوں میں ایسے معنی کی حصول پر جو کہ مطبوع میں ہے، انما ہی لخصوص موادها، یہ اس صورت کی خصوصیت میں ہے، یہ ان خاص صورتوں میں ہے۔ فلو جردت عن هذه المواد، لہذا اگر ان توابع کو ان مواد سے خالی کر لیا جائے، ان صورتوں سے ان کو خالی کر لیا جائے، جیسے یوں کہہ دیا اعجبنی زید غلامہ، اعجبنی زید وغلامہ، جاءنی زید نفسہ، لا تجد لها دلالتا علی معنی فی مطبوعاتها، پھر آپ ان کے اندر کوئی دلالت ان کے مطبوعات میں پائے جانے والے معنی پر نہیں پائیں گے، بخلاف صفت کے۔ فإن الہیئۃ الترکیبیہ، اس لیے کہ ہیئت ترکیبیہ صفت اور موصوف کے درمیان تدل، یہ دلالت کرتی ہے، علی حصول معنی فی مطبوعها، اس کے مطبوع میں پائے جانے والے معنی کے حصول پر، فی ای مادۃ کانت، وہ جس شکل میں بھی ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، جب بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، تو موصوف اور صفت میں یہ والا معنی پایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ باقی میں پایا جا سکتا ہے، اس کے پائے جانے سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ کسی خاص صورت میں ہو سکتا ہے، مطلقاً نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گئی نعت کی تعریف کہ نعت ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، دلالتی مطلقہ کے ساتھ۔ اس کا فائدہ کیا ہے نعت کا؟ تو فرماتے ہیں کہ جی اس کا معنی تخصیص کا بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور توضیح کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ نکرہ ہو موصوف اور صفت، اس سے تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جب یہ معرفہ کی صورت میں ہو تو پھر یہ توضیح کا۔ وفائدۃ النعت غالباً، عام طور پر نعت کا جو فائدہ ہے وہ تخصیص ہے نکرہ میں، جیسے رجل عالم، اور توضیح ہے معرفہ میں، جیسے زید الظریف۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تخصیص اور توضیح وہ مقصود نہیں ہوتے، محض ثنا، تعریف اور تعریف میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے، کبھی مذمت کا معنی صرف مقصود ہوتا ہے، کبھی تاکید والا معنی مقصود ہوتا ہے، یہ جو تخصیص اور توضیح ہے یہ والے معنی مقصود ہو، لیکن وہ کبھی کبھار ہوتے ہیں، عموماً اور غالباً یہی دو ہوتے ہیں کہ وہ تخصیص کا فائدہ دے رہے ہوتے ہیں یا پھر توضیح کا۔ وقد یکون لمجرد الثنا، کبھی محض ثنا کے لیے ہوتے ہیں بغیر تخصیص اور توضیح کے قصد کے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ظاہر ہے لفظ اللہ یا ذات باری تعالی جو ہے وہ اسم الجلالہ ہے، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، کسی تخصیص اور توضیح کے محتاج نہیں ہے، تو الرحمن اور رحیم سے محض کیا ہے؟ تعریف میں مبالغہ مقصود ہے، یا محض مذمت کے لیے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان ایسا معروف اور مشہور ہے کہ اس کی مزید وضاحت اور توضیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی صرف مذمت ہے، یا محض تاکید کے لیے، جیسے نفخۃ واحدہ۔ نفخۃ میں جو تا ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ فعلۃ کا وزن ہو تو یہ وحدت پر دلالت کرتا ہے، تو یہ تا کا آنا ہی ایک پر دلالت کرتا ہے، اس کے ساتھ واحدہ نے آ کر محض اس معنی کی کیا کی ہے؟
اذ الوحدۃ، اس لیے کہ وحدت تفہم من التاء، جس کو سمجھا جا سکتا ہے اس تا سے جو نفختن کے اندر ہے، فؤکدت بالواحدۃ، تو اس کو واحدہ کے ساتھ تاکید جو ہے وہ اس کی گئی ہے۔